إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین باعزت خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، عظمت و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ہم انسانوں کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کو مبعوث فرمایا۔ بعدہ ان تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ پر درود و سلام کے پھول نشاور ہوں، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر کے ختم کر دیا۔ درمیان میں بے شمار نبی آئے
رسول آئے، پیغمبر آئے، سب کی دعوت اللہ تھی، سب کی زندگی اللہ رب العالمین کے لیے تھی۔ انہوں نے اس دنیا میں آ کر کے اپنی زندگی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی خاطر جی۔ انہی نبیوں میں سے اور انہی رسولوں کی کڑیوں میں سے آخری رسول، آخری نبی ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ رسول کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے، رسول تمہارے لیے آئیڈیل ہے، رول ماڈل ہے، وہی انسپریشن ہے۔ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، صرف اسوہ نہیں، بہترین اسوہ، بہترین نمونہ، بہترین آئیڈیل۔ کس کی زندگی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جس کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، اسوہ ہے، آج ہم اور آپ انہی کی زندگی کو نہیں جانتے، انہی کی سیرت سے آج ہم اور آپ ناواقف ہیں، نابلد ہیں، ان کی سیرت طیبہ کا ہمیں کوئی علم نہیں۔ آج لوگ اپنے اپنے حساب سے اپنا رول ماڈل چن لیتے ہیں، اپنے اپنے حساب سے ایک آئیڈیل چن لیتے ہیں، اپنے لیے زندگی کا ایک اسوہ، ایک نمونہ نہ جانے کیسے کیسے لوگوں کو آج چن لیتے ہیں۔ کوئی اپنا رول ماڈل کسی کرکٹر کو بنا لیتا ہے، کوئی اپنا آئیڈیل کسی فٹ بالر کو بنا لیتا ہے، کوئی اپنا نمونہ اور اسوہ کسی فلم ایکٹر کو بنا لیتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی در حقیقت ہمارے اور آپ کے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے، انسپریشن ہے، رول ماڈل ہے، آئیڈیل ہے۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو بتایا اور قرآن کریم کی آیت نازل کر کے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بہترین نمونہ ہے تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں۔ آج کسی کو بھی اٹھا کر کے رسول کی زندگی کے تعلق سے سوال کریں گے، اور وہ بھی بنیادی سوالات کہ رسول اللہ کی پیدائش کہاں ہوئی، رسول کی کتنی بیویاں تھیں، کسی کے نام بتا دو، رسول کی بیٹیوں کا نام بتا دو، رسول کے کتنے بیٹے تھے ان کا نام بتا دو۔ بہت کم لوگ ہوں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا علم رکھتے ہوں، یہ بنیادی سوالات کا جواب بھی دے سکے۔ بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس ان سوالوں کے جواب موجود ہوں گے۔ آج انشاءاللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ابتدائی دور میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کیسے ہوئی، آپ جب پیدا ہوئے تو دنیا میں کیا کیا واقعات رونما ہوئے اور کیسے کیسے معجزات دنیا کو دیکھنے کو ملے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العالمین نے نبی بنا کر بھیجا تو کیا عہدہ، کیا پوسٹ اور کیا منصب، کیا رتبہ دے کر کے بھیجا، پہلے اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی، انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بنا کر بھیجا، ومبشرا، اور خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا، ونذیرا، اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور اللہ رب العالمین کی جانب سے آپ کو ہم نے داعی بنا کر بھیجا، اور وسراجا منیرا، ہم نے آپ کو چمکتا ہوا روشن چراغ بنا کر کے بھیجا۔ عہدہ دیکھیے، پوسٹ کیا کیا ہے؟ نذیر بنایا، بشیر بنایا، مبشر بنایا، داعی بنایا اور سراج منیر بنایا۔ یہ عہدہ، یہ پوسٹ اور یہ رتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم کو دے کر کے اس دنیا میں بھیجا۔ جب آپ کی پیدائش ہوتی ہے تو کیسی پیدائش ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ کوئی آپ معمولی انسان نہیں تھے،
اس دنیا نے، چشم فلک نے ایسا جو ہے انسان کبھی نہیں دیکھا تھا۔ رسول اللہ کی جب پیدائش ہوتی ہے، آمینہ کہتی ہیں، ان کا اپنا بیان ہے، وہ کہتی ہیں کہ جب میں نے نبی کو جن دیا، میں نے جب محمد کو جنا، پیدا ہوا، جب رسول پیدا ہوئے، وہ کہتی ہے کہ میرے جسم سے ایک نور نکلا، میرے جسم سے ایک نور نکلا، اور وہ نور یمن کے محلات میں جا کر کے روشن ہو گیا۔ یہ حضرت آمینہ کا بیان ہے۔ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے تعلق سے دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کب پیدا ہوئے۔ محدثین بیان کرتے ہیں، سیرت نگار لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عام الفیل میں ہوئی۔ عام الفیل کیا ہے؟ یہ وہ سال تھا جس میں یمن کے بادشاہ ابرہہ خانہ کعبہ کو جو ہے حملہ کرنے کے لیے آ رہے تھے، اور اللہ رب العالمین نے اس بادشاہ کے ساتھ اس کی تمام لشکر کو ابابیلوں کے ذریعے سے تباہ و برباد کر دیا تھا، ہلاک کر دیا تھا۔ وہ عام الفیل، اسی سال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ 12 ربیع الاول، اور 12 ربیع الاول کے پیر کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے۔ جب آپ پیدا ہوتے ہیں کیا کیا واقعات رونما ہوتے ہیں ذرا دیکھیے۔ کسرا کے بڑے بڑے محلات اور ایران کے بڑے بڑے محلات، ایران میں لوگ آتش پرست تھے، آگ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ جب آپ کی پیدائش ہوئی، ایران کے سارے آگ بجھ گئے۔ بڑا سا آتش کدا موجود تھا، وہ آتش کدا بجھ گیا، اسی رات کو بجھ گیا۔ یہ اسی چیز کی جو ہے دلیل تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر آ گئے، ایک نبی اس دنیا میں بھیج دیا گیا ہے، اور اسی کی وجہ سے جو ہے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے۔ کسرا میں بڑے بڑے محلات تھے، وہاں کے جو ہے محل ہل گئے، لرز گئے، اور 12 کنگورے گر گئے، یعنی 12 پلرز جو تھے وہ 14 پلرز گر گئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد کا واقعہ ہے۔ آپ کی پیدائش جب ہوئی، ابو طالب کتنا خوش ہوئے، وہ سب سے پہلے جناب محمد رسول اللہ کو اپنی گود میں اٹھاتے ہیں، خانہ کعبہ کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور وہیں پر انہوں نے نام رکھا محمد۔ چونکہ محمد عرب میں زیادہ نام نہیں رکھا جاتا تھا، عبد المطلب نے نام رکھا، پیارے نبی کا نام رکھا محمد۔ اور اس کے بعد آپ کی خوبصورتی ایسی تھی کہ عبد المطلب دیکھ کر کہنے لگے کہ آج سے پہلے میں نے ایسا بچہ کبھی نہیں دیکھا۔ ایسی خوبصورتی تھی، بچپن میں بھی خوبصورتی، جوانی میں بھی خوبصورتی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کیسی تھی؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں مدینے کی گلی میں نکلا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سرخ جبہ پہنے ہوئے ہیں، آپ سرخ جوڑا پہنے ہوئے ہیں، رات کا وقت ہے، 14ویں کا چاند آسمان پر نمودار ہو گیا ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ 14ویں کی چاند کی جو روشنی ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن حضرت جابر کہتے ہیں کہ جب میں گلی میں نکلا، ایک دفعہ چاند کو دیکھتا ہوں، ایک دفعہ جناب محمد الرسول اللہ کو دیکھتا ہوں، ایک دفعہ نبی کے چہرے کو دیکھتا ہوں، ایک دفعہ چاند کو دیکھتا ہوں۔ آخرکار میں نے فیصلہ یہ کیا کہ چاند کو اگر روشنی ملی ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ کے چہرے سے ملی ہے، یعنی نبی کا چہرہ اتنا زیادہ روشن، نبی کا چہرہ اتنا زیادہ چمکدار کہ نبی کے چہرے کی روشنی کے سامنے 14ویں کے چاند کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ اور حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ شاعر تھے، شاعر رسول تھے، وہ کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کہتے ہیں کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اے اللہ کے رسول آج سے پہلے میری آنکھوں نے آپ جیسا حسین کوئی نہیں دیکھا۔ اے اللہ کے رسول آج تک میری آنکھوں نے آپ جیسا خوبصورت چہرہ نہیں دیکھا، اور اے اللہ کے رسول میری آنکھیں کیسے وہ چہرہ دیکھے جب آپ کے علاوہ کسی ماں نے ایسا بچہ جنا ہی نہیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب، اور اے اللہ کے رسول آپ کو تمام برائیوں سے، تمام عیوب سے پاک کر کے پیدا کیا گیا۔
خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، اور اللہ کے رسول آپ کو تو اسی طرح پیدا کیا گیا جس طرح آپ چاہتے تھے، یعنی اے نبی آپ کو اسی طرح پیدا کیا گیا جس طرح آپ چاہتے تھے۔ یعنی کوئی اگر یہ چاہے کہ میرے اندر فلاں فلاں اچھی صفتیں پیدا ہو جائیں، میرے اندر فلاں فلاں اچھی چیزیں پیدا ہو جائیں اور مجھے اس دنیا میں بھیجا جائے تمام بھلائیوں کے ساتھ، تو اللہ کے رسول آپ کے اندر میں نے کوئی برائی نہیں دیکھی، آپ کو ساری عیبوں سے، سارے برے کاموں سے، ساری برائیوں سے آپ کو بچا کر کے، پاک کر کے، مبرہ کر کے اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں بھیجا، اور ایسے بھیجا کہ جس طرح آپ گویا کہ اسی طرح اس دنیا میں آنا چاہتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی تھی۔ تو عبد المطلب جب دیکھتے ہیں اللہ کے رسول کو ننھے سے بچے کو گود میں لیے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ آج سے پہلے میں نے ایسا خوبصورت چہرہ کبھی نہیں دیکھا، ایسا خوبصورت چہرہ میں نے، اتنا حسین و جمیل چہرہ کبھی نہیں دیکھا۔ اب عرب میں کیا ہوا کرتا تھا کہ بچے جب چھوٹے ہوتے تھے تو انہیں شہر سے دور بھیج دیا جاتا تھا، گاؤں میں، دیہات میں بھیج دیا جاتا تھا، تاکہ جو گاؤں کی آب و ہوا ہوتی ہے وہ تازہ ہوتی ہے، اس میں بیماریاں کم ہوتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اب جو ہے گاؤں اور دیہات بھیجنے لگے۔ تو گاؤں سے، دیہاتوں سے دائی آیا کرتی تھی، دودھ پلانے والی آتی تھیں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھا کر کے لے جاتی اور اپنے پاس دودھ پلاتی، اور جب وہ بچہ چلنے پھرنے کے لائق ہوتا تو واپس ان کے والدین کو دے دیتی، اور اس دودھ پلانے کی اجرت لیا کرتی تھی وہ عورتیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہے اب دیہات بھیجنے کے لیے فیصلہ کیا گیا۔ دائیوں کا ٹولہ آیا، دائیوں کی جماعت آئی، اس میں بنو سعد کی عورتیں ہیں، اسی میں حضرت حلیمہ سعدیہ بھی ہیں، آتی ہیں، ساری عورتیں اللہ کے رسول کے سامنے سے گزر جاتی ہیں۔ جب انہیں پتہ لگتا ہے کہ اس بچے کا تو باپ نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے جو ہے 6 مہینہ پہلے ہی جو ہے والد عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا، تو جب معلوم ہوتا ہے کہ اس بچے کے والد ہی نہیں ہیں تو انہیں لے کر کے کیا فائدہ، سارے لوگ محمد ابن عبداللہ کو چھوڑ کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں اور سب ایک ایک بچہ اٹھا لیتے ہیں۔ اخیر میں بچتی ہیں دائی حلیمہ، اور اب ایک بھی اور بچہ نہیں بچا سوائے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اپنے شوہر سے پوچھتی ہیں کہ اے میرے شوہر، میں اسی بچے کو لے لیتی ہوں، خالی ہاتھ جانا مناسب نہیں لگ رہا ہے، خالی ہاتھ جانا اچھا نہیں لگ رہا ہے، میں اسی بچے کو لے لیتی ہوں، آپ اجازت دیجیے۔ ان کے شوہر انہیں اجازت دیتے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ محمد ابن عبداللہ کو اٹھا لیتی ہیں اور جو ہے اپنی گود میں لیتی ہیں۔ اب جب وہ اپنی گود میں انہیں لے لیتی ہیں تو ذرا دیکھیے برکتوں کا نزول کیسے ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی جانب سے کیسے کیسے برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ حضرت حلیمہ کا خود بیان ہے کہ جس خچر سے، جس گدھی سے وہ سوار ہو کر کے آئی تھی، وہ گدھی اتنی لاغر، اتنی کمزور تھی کہ آتے آتے راستے میں رک جایا کرتی تھی، بیٹھ جایا کرتی تھی، اس کی ساری سہیلیاں جو ہیں آگے بڑھ جاتی تھی۔ وہی خچر پر سوار ہیں، ساتھ میں محمد ابن عبداللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول گود میں ہیں۔ اب خچر پر سوار ہوتی ہیں، خچر ایسا تیز و ترار دوڑنے لگتا ہے کہ گویا وہ ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ وہی خچر جو کمزور تھا، وہی خچر جو آتے آتے راستے میں بیٹھ جایا کرتا تھا، آج وہی خچر جناب محمد رسول اللہ کو اپنے اوپر بیٹھا کر کے ایسی تیز رفتاری سے بھاگنے لگا گویا وہ ہوا سے باتیں کرنے لگا ہو۔ حضرت حلیمہ کی سہیلیاں پیچھے سے چیخ چیخ کر پکار رہی ہیں، اے حلیمہ کہاں جا رہی ہے؟ آتے وقت تو تیری گدی، تیرا خچر جو ہے راستے میں رک جایا کرتا تھا، ابھی تیری سواری کو کیا ہو گیا کہ وہ اتنی تیز رفتاری سے جانے لگا؟ اے حلیمہ ذرا ٹھہر تو، ہمیں بھی قریب آنے دے، ساتھ میں چلتے ہیں۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں اللہ کی قسم مجھے اپنی سواری پر جو ہے کوئی کنٹرول نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے، مجھے بھی نہیں معلوم کہ اسے کیا ہو گیا، وہ اتنی تیز رفتاری کے ساتھ کیوں جانے لگی۔ حضرت حلیمہ کو کیا معلوم کہ ان کی گود میں کون ہے؟ حضرت حلیمہ کو کیا پتا کہ جس کو اس نے گود میں لیا وہ کوئی عام انسان نہیں، وہ کوئی معمولی انسان نہیں، وہ اس دنیا کا سب سے افضل ترین انسان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب وہ گھر پہنچتی ہیں، حضرت حلیمہ کا بیان ہے کہ میں نے ایسی ایسی برکتیں دیکھی، ایسی ایسی، ابھی کتنے سال کے ہیں؟
1.5 مہینے کے ہیں، بس 1.5 مہینے کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1.5 مہینے کے، اور اس میں کتنی برکتیں آتی ہیں۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ جب میں نے اس بچے کو اٹھایا اور اپنے گھر گئی تو گھر میں ایسی برکتوں کا نزول ہوا، ایسے برکتوں کا نزول ہوا کہ میرا ایک چھوٹا سا بچہ تھا جسے میں دودھ پلایا کرتی تھی، اس بچے کو پیٹ بھر کر کے میں کبھی دودھ نہیں پلا سکی۔ میرے بچے کو میں نے آج تک کبھی پیٹ بھر کر کے دودھ نہیں پلایا، کبھی اس نے سیراب ہو کر کے دودھ نہیں پیا، لیکن جب جناب محمد رسول اللہ نے اپنا جو ہے منہ حضرت حلیمہ کی پستان میں لگایا ہے کہ اس میں سے فوارے جاری ہونے لگے اور جو ہے پستان سے ایسے دودھ نکلنا شروع ہوا کہ ان کے بیٹے نے بھی سیراب ہو کر پیا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سیراب ہو کر کے دودھ پیا۔ اس کے بعد یہ ایک برکت، اسی طریقے سے جانوروں کو چرانے کے لیے جو ہے بھیجا کرتے تھے، حضرت حلیمہ سعدیہ جو ہے اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے لے جایا کرتی۔ بنو سعد کے سارے لوگ اپنی اپنی بکریاں ایک ہی جگہ چرایا کرتے، لیکن حضرت حلیمہ کی بکریاں زیادہ گھاس چر کر کے تازہ دم ہو کر کے واپس گھر لوٹتی، اور حلیمہ کا بیان ہے کہ باقی جتنی بکریاں ہوتی تھیں وہ ساری بھوکی پیٹ واپس آتی، انہیں چارہ نہیں ملتا تھا لیکن میری بکریاں پیٹ بھر کر کے گھر واپس آتی تھی۔ اسی طریقے سے وہ کھیتی باڑی جب کیا کرتے تھے، سارے لوگ پانی بھی پٹا رہے ہیں، سارے لوگ کھیتی کر رہے ہیں، لیکن حضرت حلیمہ کا بیان ہے کہ جہاں پر میں کھیتی کرتی تھی وہاں کی فصل زیادہ اگ جایا کرتی تھی۔ یہ ساری نعمتیں، یہ ساری برکتیں کس کی بدولت؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 1.5 مہینے کے تھے اور حضرت حلیمہ انہیں لے جاتی ہیں، دیہات میں لے جاتی ہیں، اپنے پاس رکھتی ہیں، اور یہ سارے برکتوں کا نزول ان کے سامنے ہوتا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر دھیرے دھیرے بڑھنے لگی، 4 سال کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے۔ 4 سال کے جب ہوئے، بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، 4 سال جب آپ کی عمر ہو گئی، آپ کھیلنے کے لیے گئے ہیں، اچانک فرشتہ آتا ہے، آپ کے سینے کو چیر کر کے آپ کے دل کو نکالا جاتا ہے۔ بچے دیکھ رہے ہیں، جو آپ کے ساتھ بچے گئے ہیں وہ دیکھ رہے، گھبرا گئے وہ سارے کے سارے بچے، اور جو ہے بھاگے بھاگے آتے ہیں، حضرت حلیمہ کے پاس آتے ہیں اور کہتی ہیں کہ حلیمہ تیرے بچے کو جو ہے قتل کر دیا گیا، تیرا بچہ جو ہے مار دیا گیا، کسی نے اس کا سینہ چیر دیا ہے۔ 4 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہوا کہ فرشتہ آتا ہے اور آپ کے سینے کو چیر کر کے وہاں سے دل نکال کر اس میں جو شیطان کا حصہ ہوتا ہے، گندگی جو ہوتی ہے، اس کو نکال کر کے صاف کر کے جو ہے پھر سے واپس لگا دیا جاتا ہے۔ اسے شق صدر کہا جاتا ہے۔ اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر بیان فرمایا کہ الم نشرح لک صدرک، اے نبی کیا ہم نے آپ کے سینے کو چیرا نہیں، آپ کے سینے کو ہم نے پھاڑ کر کے صاف نہیں کیا؟ اسی چیز کو بیان کیا گیا۔ 4 سال کی عمر میں یہ شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت حلیمہ اس واقعے کے بعد ڈر گئیں اور حضرت حلیمہ اٹھاتی ہیں اللہ کے رسول کو اور جا کر کے آمینہ کو واپس سونپاتی ہیں، وہ ڈر جاتی ہیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کے ہیں اور حضرت آمینہ کے پاس واپس آ جاتے ہیں۔ حضرت آمینہ اب ان کی دیکھ بھال کر رہی ہیں، پرورش کر رہی ہے، تربیت کر رہی ہیں۔ اب ایک واقعہ پیش آتا ہے 6 سال کی عمر میں۔ آپ کی عمر جب 6 سال ہو گئی، بی بی آمینہ انہیں لے کر کے جاتی ہے یثرب، مدینہ جاتی ہیں۔ پہلے مدینہ کا نام یثرب تھا، یثرب جاتی ہیں اور جو ہے واپس لوٹتے وقت عبداللہ کی قبر پر ٹھہر جاتی ہیں۔ ساتھ میں ام ایمن بھی ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں، 6 سال کے معصوم ننھے سے بچے، اور حضرت آمینہ ہے۔ واپس جب آنے لگتی ہیں یثرب سے، یہ لوگ واپس آنے لگتے ہیں، عبداللہ کی قبر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی قبر مدینہ میں تھی۔ واپس آتے آتے وہ مدینہ میں ٹھہرتے ہیں اور والد کی قبر پر رک جاتے ہیں، اور حضرت آمینہ دکھاتی ہیں، اے میرے بچے یہ دیکھو، یہ تمہارے والد کی قبر ہے، یہ تمہارے بابا کی قبر ہے۔ حضرت آمینہ جو ہے ساتھ میں ام ایمن بھی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ وہاں پر دیکھ کر کے وہ لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں اور وہاں سے بی بی آمینہ کو بیماری شروع ہو جاتی ہے، اور ایسی بیمار ہو جاتی ہیں کہ راستے میں مقام ابوا میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول 6 برس کے ہیں، اپنے والد کو کبھی نہیں دیکھا، والدہ کا بھی انتقال 6 سال میں ہو گیا، والد کی قبر دیکھ کر کے آ رہے ہیں، ایسا ہی دل حزن و ملال سے پھٹا جا رہا ہے۔
6 سال کا ننھا بچہ اپنے والد کی قبر دیکھ رہا تھا اور ابھی غم سے نکلا ہی تھا کہ ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ ام ایمن ساتھ ہیں۔ اب بتائیے رسول اللہ کی عمر 6 سال، اب دنیا میں نہ ان کے پاس ماں ہے نہ باپ ہے۔ ام ایمن جو ہے قبر کھودتی ہیں اور آمینہ کو دفن کیا جاتا ہے اور وہ دونوں واپس آ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہیں، 6 سال کے بچے ہیں، باپ کا سایہ چلا گیا، ماں کا بھی سایہ چلا گیا، اب تنے تنہا ہے۔ اب دادا ہے ان کے پاس عبد المطلب، وہ ان کی کفالت کرتے ہیں۔ دادا کا بھی انتقال 2 سال کے بعد ہو جاتا ہے، 8 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں دادا کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ اے اللہ یہ کیسی آزمائش ہے، اے اللہ یہ کیسا امتحان ہے۔ ایک ننھا سا بچہ جس نے اپنے والد کو نہیں دیکھا، ایک ننھا سا بچہ جو 10 سال سے پہلے اپنے والدہ کو بھی کھو دیتا ہے، اپنے دادا کو بھی کھو دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی رہی، یہ آپ کا بچپنا تھا کہ آپ نے نہ والدہ جو والد کو دیکھا، اور اسی طریقے سے آپ والدہ کے ساتھ کتنے سال رہے؟ 2 سال رہے۔ 1.5 مہینے کی عمر میں حلیمہ کے پاس چلے گئے، 4 سال وہاں پہ رہے اور واپس آئے تو والدہ کے پاس محض 2 سال رہے۔ 2 سال رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بعد میں نبی بنائے گئے تو ایک دفعہ اپنی والدہ کی قبر میں جاتے ہیں اور والدہ کی قبر پر جا کر رونے لگتے ہیں، رونے لگتے ہیں، ایسا روتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد جتنے لوگ تھے سارے لوگ رونے لگ جاتے ہیں، صحابہ کرام رونے لگتے ہیں، سارے لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ساتھیوں میں اللہ رب العالمین سے اجازت طلب کر رہا تھا کہ اے اللہ مجھے اپنے والدہ کی مغفرت کے لیے جو ہے تو اجازت دے دے، مغفرت کی اجازت دے دے، چونکہ ان کی والدہ ان کے والد اسلام پر نہیں تھے۔ اللہ رب العالمین سے اجازت طلب کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے اجازت دے دے کہ میں اپنے والدہ کے لیے استغفار کروں، مغفرت کی دعا کروں۔ اللہ رب العالمین نے اجازت نہیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہیں، صحابہ کو بیان کرتے ہیں، اے ساتھیوں میں اللہ رب العالمین سے اجازت طلب کر رہا تھا، اللہ نے مجھے اجازت نہیں دی، بس اس چیز کی اجازت دی کہ میں اپنے والدہ کی قبر کی زیارت کر سکتا ہوں، اتنا ہی۔ اللہ کے رسول بعد میں جو ہے بہت روئے۔ تو 8 سال کی جب آپ پہنچے 8 سال کی عمر میں تو دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب کفالت کون کریں گے؟ چچا ابو طالب موجود ہیں، ایسی محبت کرتے ہیں ابو طالب اللہ کے رسول سے، ایسی محبت کرتے ہیں، ان کا خود بیان ہے کہ میں اپنے بچوں سے بھی زیادہ محمد کو عزیز رکھتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے بچوں سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پیار دیتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ان سے شفقت سے پیش آتے ہیں اور ہر جگہ انہیں اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ جب تک محمد کو دیکھتے نہیں تب تک سکون نہیں ملتا۔ ابو طالب نے جو ہے بہت سالوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، نبوت کے بعد بھی بہت ساتھ دیا۔ ایک دفعہ وفد آتا ہے، اللہ کے رسول کے خلاف کفار آ کر کہتے ہیں، ابو طالب کو کہتے ہیں کہ ابو طالب اپنے بھتیجے کو سمجھا لو، یہ ہمارے معبودوں کو جو ہے برا بھلا کہتا ہے، ہمارے معبودوں کو الٹا سیدھا کہتا ہے، اسے سمجھا لو ورنہ تمہاری بھی خیر نہیں ہوگی اور اس کی بھی خیر نہیں ہوگی۔ ابو طالب جو ہے بڑی جرت سے جواب دیتے ہیں کہ اللہ کی قسم جب تک میں زندہ ہوں محمد کو ایک خروش بھی نہیں آئے گی۔ ایسے چچا تھے اور جو ہے وہ اپنے بھتیجے کی ایسی جو ہے حفاظت کیا کرتے تھے، ایسی قدر کیا کرتے تھے اور ان پر اتنی زیادہ شفقت اور محبت سے پیش آیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب جو ہے آغوش جو ہے ابو طالب میں آئے، ابو طالب کے کفالت میں آئے، اور ابو طالب انہیں اس طریقے سے اپنے ساتھ رکھتے تھے کہ تجارتی سفر میں بھی اگر جانا ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ میں لے کر جاتے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شام لے کر کے جانے لگے، ملک شام تجارتی سفر سے جا رہے تھے، ابو طالب نے اللہ کے رسول کو بھی لیا اور جو ہے گئے۔ 12 سال کی عمر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، 12 سال کی عمر میں ابو طالب کے ساتھ جاتے ہیں۔ راستے میں ایک بحیرہ راہب جو ہے، بحیرہ، وہ اللہ کے رسول کو دیکھ کر کے پہچان جاتا ہے۔ 12 سال کے بچے کو دیکھ کر کے وہ آدمی پہچان جاتا ہے کہ یہ آگے چل کے نبی بننے والا ہے۔ وہ سارے لوگوں کو دعوت دیتا ہے، جتنے لوگ تجارت میں سفر میں جا رہے تھے سارے لوگوں کو اپنے پاس دعوت دیتا ہے اور سب کو بلاتا ہے کھانے پر، اللہ کے رسول کو بھی بلاتا ہے۔ ابو طالب جو ہے نبی اکرم کو اپنے سامان کے سامنے بیٹھا دیتے ہیں اور وہ لوگ خود دعوت کھانے چلے جاتے ہیں، اللہ کے رسول کو نہیں لے کر کے جاتے۔ بحیرہ پوچھتا ہے وہ بچہ کہاں گیا، وہ 12 سال کا بچہ کدھر ہے، میں اسی کے لیے تو دعوت دے رہا تھا، اس کو بلاؤ۔ اسے لے کر کے آتے ہیں۔ بحیرہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں اور پہچان جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب وہ
بچہ پہاڑی کے سامنے سے گزر رہا تھا تو درخت بھی اس کے آگے جھک رہے تھے. بادل جو ہے دھوپ ہے، کڑی دھوپ ہے، سارے لوگ دھوپ میں چل رہے ہیں، لیکن وہ بچہ جہاں جہاں جا رہا ہے بادل اس کے سر کے اوپر جا رہا ہے. یہ نبوت کی دلیل تھی. اور اسی طریقے سے بحیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا اٹھایا اور پیٹھ میں جو ہے مہر نبوت دیکھی. مہر نبوت جو نبوت کا نشان ہوا کرتا ہے وہ نشان بھی اس نے دیکھ لیا اور ابو طالب کو کہا کہ اسے فوراً یہاں سے بھیج دو واپس، ورنہ اگر شام لے کر کے گئے تو وہاں پر یہودی جو ہے اسے نقصان پہنچا سکتے ہیں. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیج دیا گیا. تو ابو طالب نے جو ہے بہت سالوں تک کفالت کی اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بڑھتی گئی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت میں اب سفر کرنے لگے، تجارتی سفر میں جانے لگے. اور آپ ایسے ایماندار تاجر تھے کہ آپ کی امانت داری کو دیکھ کر کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کے لیے پیغام نکاح بھیجا. آپ حضرت خدیجہ کے مال کو لے کر کے تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے. ان کے ساتھ جو ہے حضرت خدیجہ کا غلام بھی موجود تھا. جب سفر سے واپس آتے ہیں وہ غلام حضرت خدیجہ کو کہتا ہے کہ یہ جو محمد نامی شخص ہے یہ بڑا ایماندار ہے، بڑا امانت دار ہے. حضرت خدیجہ بڑی متاثر ہوتی ہیں اور اپنی سہیلی کے ذریعے سے جناب محمد رسول اللہ کو پیغام نکاح بھیجتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چچا سے مشورہ کرتے ہیں اور جو ہے نکاح کر لیتے ہیں. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی بڑی نیک، بڑی عزت دار گھرانے سے تھیں، پاکیزہ عورت تھیں. جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت خدیجہ رہیں آپ نے دوسری کوئی شادی نہیں کی. تو بات چل رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے امانت دار تھے. کیسے امانت دار تھے؟ 35 سال کے جب اللہ کے رسول ہوئے تو ایک واقعہ پیش آیا. کفار جو تھے وہ خانہ کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر کرنا چاہتے تھے، چونکہ اس کی دیواریں کمزور ہونے لگی تھی. خانہ کعبہ کو نئے سرے سے جب تعمیر کرنے لگے، اب خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا، اب اس میں صرف حجر اسود کو اٹھا کر کے رکھنا ہے. اب لڑائی شروع ہو گئی کہ کون سا قبیلہ جو ہے اس پتھر کو اٹھا کر کے رکھے گا. 5 دنوں تک لڑائی جاری رہی. ایک بوڑھا اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ لوگوں سنو. ایک بوڑھا ایک بزرگ اٹھتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے کہ لوگوں کل فجر کے وقت جو سب سے پہلے مسجد نبوی میں جو ہے خانہ کعبہ میں آئے گا وہی فیصلہ کرے گا کہ اس پتھر کو کون اس کی جگہ پر رکھے گا. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے خانہ کعبہ میں پہنچ جاتے ہیں. خانہ کعبہ میں پہنچتے ہیں، سارے لوگ جب دیکھتے ہیں تو فوراً بیک زبان کہتے ہیں کہ ھذا الامین رضینا بہ ھذا محمد، کہ یہ تو امانت دار ہے، ہم اس سے راضی ہیں، محمد ہے یہ جو بھی فیصلہ کرے گا ہمیں تسلیم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ہی پیارا فیصلہ کیا. کیسا فیصلہ کیا؟ دیکھیے، سارے قبیلے کے لوگ لڑ رہے تھے کہ پتھر کو کون اٹھا کر کے رکھے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ ایسا کیا، ایک چادر منگائی، چادر کے اوپر پتھر کو رکھوایا اور سارے قبیلوں کے سرداروں کو بلایا اور کہا کہ سارے قبیلے کے لوگ جو ہے سردار چادر کے سرے کو پکڑے. سب لوگوں نے پکڑا اور اٹھا کر کے جو ہے پتھر وہاں پر جا کر لے جایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اپنے ہاتھ سے اس پتھر کو اٹھایا اور اس کی جگہ پر رکھ دی. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی حکمت سے اور بڑے ہی ایمانداری کے ساتھ یہ سارے کام کیا کرتے تھے. اب آپ کی عمر جو ہے دھیرے دھیرے 40 سال کے قریب پہنچنے لگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع ہی سے مکہ کے بلکہ عرب کے رسوم و رواج پسند نہیں تھے. یہ بت پرستی آپ کو پسند نہیں تھی. جوا، شراب، آستانے، یہ زنا، بدکاری، ان ساری چیزوں سے اللہ کے رسول کو بڑی نفرت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اٹھ کر کے پہاڑ میں جانے لگے اور غار ہیرا میں جو ہے کئی دنوں تک رہ جایا کرتے تھے. کئی دنوں تک وہاں پر رہتے اور جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام رب کی تلاش میں تھے، کبھی سورج کو دیکھ کر، کبھی چاند کو دیکھ کر، کبھی ستارے کو دیکھ کر، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی غار ہیرا میں جا کر کے دھیان لگاتے تھے کہ میرا رب آخر کون ہے، مجھے کس نے پیدا کیا. ان ساری چیزوں پر وہ غور کرتے تھے. ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور نبوت دیتے ہیں. سب سے پہلے وحی کا آغاز ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کہتے ہیں یا محمد اقرا، اے محمد پڑھو. اقرا کا مطلب عربی میں ہوتا ہے پڑھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے پڑھنا نہیں آتا. حضرت جبرائیل آپ کو سینے سے لگاتے ہیں اور زور سے بھیجتے ہیں، دباتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا جاتے ہیں. دوبارہ کہتے ہیں اقرا یا محمد، پڑھو اے محمد.
آپ دوبارہ وہی جواب دیتے ہیں مجھے پڑھنا نہیں آتا، دوبارہ سینے سے لگا کر کے زور سے دباتے ہیں، بیچتے ہیں، پھر سے آپ گھبرا جاتے ہیں، تیسری بار پھر کہا جاتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ ابتدائی 5 آیات اللہ کے رسول پر سب سے پہلے نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے نکلے، گھر گئے، حضرت خدیجہ سے کہنے لگے زملونی زملونی، میں گھبرا گیا ہوں، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسا ہی کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے، ایک معمولی سے انسان جس نے کبھی فرشتہ نہیں دیکھا، اچانک سے کوئی فرشتہ آ کر کے انہیں دبانے لگتا ہے، بھینسنے لگتا ہے، اور آپ نہ پڑھے لکھے تھے، کچھ بھی نہیں، کہتا ہے اقرأ پڑھو، آپ گھبرا جاتے ہیں، جا کر کے خدیجہ سے کہتے ہیں زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے، ڈر گئے، اور جو ہے لیٹ گئے۔ اب یہاں پر نیک بیوی کا کردار کیسا ہوتا ہے، میری ماں اور بہنوں غور سے سنیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے ہیں، اور اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خدشہ ہے، مجھے ایسا ڈر ہے کہ کہیں میں مر نہ جاؤں، میں اتنا ڈر گیا ہوں، اتنا گھبرا گیا ہوں کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں مر نہ جاؤں، میری جان نہ نکل جائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جملوں کے ذریعے سے اللہ کے رسول کو کیسا دلاسا دیا، دیکھیے۔ حضرت خدیجہ کہنے لگتی ہیں واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے نبی، اے میرے شوہر، اللہ کی قسم، اللہ رب العالمین آپ کو کبھی بھی برباد نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین آپ کو کبھی بھی تباہ نہیں کرے گا، آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ رب العالمین آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ اور آپ کو کہتی ہیں آپ کو اللہ مایوس نہیں کرے گا، آپ تو غریبوں کی مدد کیا کرتے ہیں، آپ بیواؤں کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، آپ یتیموں کی کفالت کرتے ہیں، آپ دنیا بھر کی ساری بھلائیاں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین آپ کو کبھی بھی وہ جو ہے مایوس نہیں کرے گا۔ یہ ایک نیک بیوی کی پہچان ہوتی ہے کہ جب شوہر کبھی گھبرا جائے، کبھی کسی مسئلے میں ڈر جائے، دنیا سے جو ہے اکتا جائے، یا پھر وہ کسی مسئلے میں پریشان ہو جائے، ایک بیوی کا، ایک نیک بیوی کا یہ کردار ہوتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کو دلاسا دے، جملوں کے ذریعے سے اس کی تعریف کرے، اس کی اچھائیاں اس کے سامنے بیان کرے۔ آج ہمارے یہاں الٹا ہوتا ہے، شوہر اگر گھبرا جائے تو الٹے تانے آنے لگتے ہیں کہ کیا مرد ہے تو، تیرے اندر جو ہے اتنی بھی طاقت نہیں کہ تو اس کو سنبھال سکے۔ تو آج ہمارے یہاں الٹا ہوتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ ہماری ماں ہے، میری ماں اور بہنوں، آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ ہماری ماں سے، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سیکھیں کہ آپ نے کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا، وہ بھی ایسے وقت میں جب آپ کو جان کا خطرہ تھا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، مجھے ایسا ڈر ہے کہ کہیں میں مر نہ جاؤں۔ اور اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے ورقہ بن نوفل کے پاس جاتی ہیں، اور ان کے پاس جا کر کے انہیں سارا ماجرا بتاتی ہیں کہ ایسا ایسا ہوا ہے، غار میں گئے تھے، ایک کوئی آیا، آپ کو سینے سے لگا کر زور سے دبایا، اور ایسی ایسی آیتیں جو ہیں آپ کے سامنے پڑی۔ ورقہ بن نوفل سنتا ہے اور وہ فوراً پہچان جاتا ہے کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ پر آیا کرتا تھا، موسیٰ کے پاس آتا تھا وہی لے کر کے، چونکہ کتابوں میں ساری چیزیں موجود ہیں کہ کس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہی ملتی تھی، اور اسی طریقے سے کون سا فرشتہ حضرت موسیٰ کے پاس آتا تھا، تورات موجود تھا اس وقت۔ تو ورقہ بن نوفل نے فوراً پہچان لیا اور کہا کہ یقیناً یہ آدمی آگے چل کر کے نبی بنے گا، اللہ رب العالمین نے نبوت دے دی۔ اب جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ذرا تسلی ہوئی، دلاسا ملا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب انتظار کرنے لگے کہ اب اگلی وحی کب آئے گی، اگلی وحی کب آئے گی۔ آپ بڑے بے چین ہو گئے، بے صبر ہونے لگے، صبر نہیں ہو رہا کہ اب دوبارہ کب وحی آئے گی۔ انہیں معلوم تو ہو گیا کہ اللہ رب العالمین نے انہیں نبی بنا دیا، اب جو ہے مہینہ گزر گیا، 2 مہینہ گزر گیا، 3 مہینہ گزر گئے، اب آپ کو ڈر کا احساس ہونے لگا کہ کہیں اللہ رب العالمین نے میرا انتخاب کر کے مجھے ایسے ہی تو نہیں چھوڑ دیا، کہیں اللہ رب العالمین مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے جو ہے، اور جو ہے 6 مہینے تک وحی کا سلسلہ منقطع رہا۔ 6 مہینے تک ان 5 آیتوں کے علاوہ 6 مہینے تک کوئی دوسری آیت نازل نہیں ہوئی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے جمعہ میں
اس چیز کو بیان کریں گے کہ 6 مہینے کے بعد کیسی وحی آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان 6 مہینوں میں کیا حال تھا، آپ کس طریقے سے ان 6 مہینوں کو گزارے، ان ساری چیزوں کو ہم اگلے خطبہ جمعہ میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ آئیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو کئی سنی باتوں کو سمجھنے اور ان پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کو بھی اسی طرز پر ڈھالنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں نے آج تک جتنے بھی خطائیں کی، جتنے بھی گناہ کیے، اے اللہ ان تمام گناہوں کو، ان خطاؤں کو تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں نے آج تک جتنے بھی نیک اعمال کیے، ان تمام نیک اعمال کو تو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد ملک بر رؤوف رحیم۔